السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی الاسلام کی بیٹی، جن کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم نے ایک نشست ریکارڈ کروائی، لیکن اس نشست کے اندر آپ کی سخاوت کے کچھ واقعات رہ گئے، تو ہم نے سوچا یہ کتاب ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر، جو کہ طالب ہاشمی صاحب نے لکھی، تو اس میں سے آپ کی سخاوت کے کچھ 2-3 واقعات بیان کر دیں، بلکہ ایز اٹ از اس سے پڑھ دیں۔ تو آئیے آپ کی اثار اور سخاوت جو ہے وہ اس کتاب سے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک بہت بوڑھے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضور نے انہیں دین کے لیے ضروری احکام اور مسائل بتائے، پھر ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ سید الخزرج حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے گا؟ حضرت علی اٹھے، اپنا امامہ اتار کر نو مسلم اعرابی کے سر پہ رکھ دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی نے ان صاحب کو ساتھ لیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخرکار سیدہ فاطمہ تو زہرا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سلمان نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی اے سچے رسول کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے سلمان، خدا کی قسم آج سب کو یعنی گھر کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ، اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد علیہ السلام کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ جنس یا اجناس دے دو۔ حضرت سلمان اس کو لے کر ساتھ گئے، وہ جو غریب بندہ تھا شمون کے پاس پہنچے اور ساری کیفیت بیان کی، اور وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا، یعنی وہ یہودی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدہ عالم کے اس پاکیزہ کردار کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی، تم گواہ رہنا میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ کو واپس بھیج دی۔ وہ سیدہ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسہ جلدی سے عرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ انہوں نے کہا اے میرے آقا کی لخت جگر، ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت سیدۃ النساء نے جواب دیا سلمان، جو چیز میں خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان روٹیاں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وہ روٹیاں اعرابی یا اس غریب بندے کو دی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی بار الہی فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ علامہ اقبال نے بھی اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے بہر محتاج دلش آنگو نہ سوخت، با یہودی چادر خدرا فروخت، یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس طریقے سے وہ خود اتنی غریبی کے عالم میں تھی، لیکن کسی محتاج کی صدا سن کے انہوں نے اپنی چادر تک بیچنے کا ارادہ کر لیا یہودی کے ہاتھ پہ، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو آگے ایک اور واقعہ ادھر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ سیدہ فاطمہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دستے سوال دراز کیا، وہ سب کھانا اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے باقی اناج اور بھی کچھ بچا ہوا تھا وہ بھی پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اس مرتبہ ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، سب کھانا اس کو دے دیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس گھر کے قدسی صفات مکینوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی بعد اعوذ باللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورۃ الدہر کی آیت۔ ایک اور واقعہ ہے آگے کہ ایک دفعہ کسی نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے لیے 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی خدا کی راہ میں دے دوں۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ سیدنا حسن سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہم سب کو کھانا میسر ہوا۔ والد بزرگوار یعنی حضرت علی، حسین اور میں کھا چکے تھے، لیکن والدہ ماجدہ سیدۃ النساء نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے ابھی روٹی پر ہاتھ ہی ڈالا تھا کہ سائل نے سوال کے لیے آواز دے دی دروازے پہ۔ رسول اللہ اسلام کی بیٹی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ محترمہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا یہ سائل کو سارا کھانا دے آؤ، مجھے تو ایک ہی وقت کا فاقہ ہے، اس نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس کو ہم نے آج اس سیرت فاطمہ سے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ کے اندر ان کی جو حیثیت تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی، اس حوالے سے کہ وہ کتنی فراخ دل اور اپنا مال کس طریقے سے اللہ کے راہ میں لٹانے والی تھی اور خود فاقے کر کے گزارا کرنے والے تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سیرت فاطمہ سے کچھ سمجھنے سیکھنے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔